18ویں ترمیم میں تبدیلی NFC ایوارڈ کا ریویو، ذرا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، یہ وزیر اعظم صاحب کی شکایت تھی۔ ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، پہلے سن لیں کہ عمران خان صاحب اور یہ NFC کے اوپر جنرلی ویو کیا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، ذرا سنیے۔ کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا۔ جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس، صوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیا۔ چیف منسٹر ہے، اس کے پاس وہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو، جو سب سے تو یہ پاور آ گئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو۔ آپ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ پاور تو اچھی چیف ایگزیکٹو کے پاس تو طاقت ہونی چاہیے نا جی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، اختیار ہونا چاہیے ان کے پاس ملک چلانے کا۔ دیکھیں جی، بات اگر ایشو ڈیولوشن کی ہے تو ڈیولوشن جو ہے وہ پھر اوپر سے لے کے سب سے نچلی سطح تک جانی ضروری ہے، اور PTI نے ہی اپنے منشور میں یہ 2013 والے میں بھی اور پھر اس کو دہرایا 2018 میں بھی کہ اختیارات کو ایک بالادست طبقے سے چھین کر نچلی سطح پر منتقل کرنے کا ہمارا جو ہے وہ منشور ہے۔ اور 18ویں ترمیم کی بھی نیت جو تھی، اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ پاورز کو ڈیوالو، کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ جب ابالش کی گئی تو 35-40 اختیارات جو پہلے وفاق کے پاس ہوتے تھے اور صوبے کے پاس بھی مشترکہ تھے لیکن وفاق اس پہ فوقیت رکھتی تھی، وہ ایکسکلوسیولی صوبوں کے پاس چلے گئے۔ تو ایک تو پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ان اختیارات میں سے ایسے ہیں، 35 کے قریب اختیارات ہیں یا 37 ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جلدی میں بھیجے گئے جو کہ اصولاً ہوتے ہی وفاقی نوعیت کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات کی ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی بات کی ہے، جو دنیا دوائیوں کی بات کی ہوتی ہے۔ جی جی، سو تعلیم بھی ان میں سے ایک آتی ہے، ایک یکساں سلیبس اگر کرنا ہو تو کچھ کی تو نوعیت ایسی ہے، اس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا 18ویں ترمیم میں بہت سی چیزیں ہوئی تھیں، ایک اور چیز جو 18ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ، نو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، آپ کا اصل رولہ وہی ہے نا۔ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، 18ویں ترمیم میں ایک اور جو ایلیمنٹ تھا وہ تھا ایک نیا آرٹیکل 140A آف دا کانسٹیٹیوشن، جس میں صرف 4 لائنوں میں یہ کہہ دیا گیا تھا، پوری تشریح نہیں کی گئی، پرائم منسٹر اس کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جی تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں ان کو لوکل باڈیز کے ایک سسٹم کے نیچے جو ہے وہ مختص کریں گے، اور مزید اس کی کیونکہ ایکسپلینیشن کوئی نہیں تھی، اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور وہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر یہ ہے کہ جی CM ڈکٹیٹر اس لیے ہے کیونکہ جو چیزیں انہوں نے نیچے بھیجنی انہوں نے بھیجی نہیں، اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2015 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کروائے بلدیاتی، حکومتوں نے زبردستی کرائے تھے، اور پلڈیٹ جیسے ادارے نے جو کہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ بیسٹ لوکل باڈیز کا نظام خیبر پختونخوا نے دیا۔ آپ ہمارے اس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب گزار صاحب کب دے رہے ہیں اختیار نچلے لیول؟ پرائم منسٹر جو گئے ہیں ابھی سنڈے کو اور سیٹرڈے کو جو لاہور میں تھے، وہ تو انہوں نے سب سے فرنٹ لائن جو ہدایت دے کے گئے ہیں وہ یہی دے کے گئے ہیں کہ لوکل باڈیز کے جو ہے اس کی تیاری کریں اور اس کو آپ جو ہے عمل درآمد کریں اس نئے سسٹم کے اوپر جو کہ وضع کیا گیا ہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ سب سے بڑی سرخی یہی تھی۔ کیا CM ڈکٹیٹر، میرا تو خیال ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے پاس چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ اختیار تو ہونا چاہیے، اس کو تو کام کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اختیار نہیں ہوگا وہ کام کیسے کرے گا؟ پرائم منسٹر صاحب جو لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو لیٹس ٹیک دا لوکل گورنمنٹ سینیریو ان دیئر اون پروونس، جو ان کے ڈائریکٹ جن کے وائس رائے وہ بنے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے بزدار پلس تعینات کیا ہے، وہاں لوکل گورنمنٹس 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ ڈسمسڈ ہے۔ اور وہ کس نے ڈسمس کرائی ہیں؟ یہ ڈکٹیٹر پھر CMs ہیں یا ڈکٹیٹرز وفاق ہیں؟ کیوں ڈسمس کرائی ہیں؟ دے آر الیکٹڈ۔ اور پھر نہ صرف وہ، یہاں اسلام آباد خود جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیچارے اس میئر کا جو بھی جماعت ہو، آپ کو ان کے پاورز، ان کے اختیارات آپ کو وہ رسپیکٹ کرنے چاہیے۔ تو وہاں ان کو انہوں نے ڈسمس کیا، وہ تو بیچارہ کورٹ سٹے پر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کیس واپس لے لیا PTI نے۔ یس، بٹ امیجن کہ آپ نے سب سے بڑا صوبہ ہمارا اس وقت کووڈ کے زمانے میں آپ یہ تو کرتے ہیں کہ ایک ویجیلانٹے فورس جو سارا وقت صرف رشوتوں کے علاوہ کورونا ٹائیگرز کا کوئی کام نہیں ہے، آپ نے لوکل گورننس ہی ختم کرا دی۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی عزت ہے لوکل گورنمنٹس کی، اور کیسی آپ ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ تو 18th امینڈمنٹ انفارچونیٹلی دے ہیو اے پور انڈرسٹینڈنگ آف دا لا اینڈ دا کانسٹیٹیوشن۔
جہاں کانسٹیٹیوشن میں صوبوں کے اختیارات ہیں، وہ صوبوں کو اکاؤنٹیبل ہیں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں سندھ میں اس وقت بھی آپ کی لوکل کاؤنسلز آپریٹ کر رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 1 سال ہوا ہے الیکشنز نہیں ہوئے، بلوچستان میں 1 سال ہوا ہے الیکشنز نہیں ہوئے، لوکل کاؤنسلز ختم ہو چکی ہیں، اور پنجاب میں انہوں نے ڈسمس کی ہیں۔ یہ ان کی عزت ہے اور احترام ہے لوکل کاؤنسلز کی۔ تو پلیز میچ اپنا جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ اپنے جو ایکشنز ہیں اس سے تو میچ کریں، ہر چیز ان کی منافی ہے اس سے۔ بالکل ٹھیک۔ ملک صاحب، این ایف سی ایک بڑا ڈسپیوٹڈ سبجیکٹ ان اے وے رہا ہے۔ آپ کی حکومت، مجھے یاد ہے جو پچھلے 5 سال میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، ان کی طرف سے بھی بارہا یہ کہا گیا کہ یہ جو فارمولا ہے یہ ورکیبل نہیں ہے گیون دا سرکمسٹانسز آف پاکستان از ان۔ آج کے پرائم منسٹر، کل آپ کے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کی ذرا بیانات میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں تھوڑے سے، کہ دیکھ لیں کہ آج بھی مسلم لیگ نون اس ویو سے اگری کرتی ہے۔ جی میں آتا ہوں آپ کے پاس، بات کر دیجیے گا، ایک پہلے سن لیں ان ساروں۔ جو کرنٹ این ایف سی ایوارڈ ہے، اس میں مرکز کے پاس اب پیسے بچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنے خرچات پورے کر سکے، پیسے سب صوبوں کو چلے جاتے ہیں۔ اور کیونکہ جب این ایف سی ایوارڈ شروع ہوا تھا تو 80% پیسہ مرکز رکھتا تھا، 20% صوبوں کو جاتا تھا، اب وہ 58% صوبوں کو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج جو ٹوٹل مرکز کے پاس پیسہ رہ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، وہ صرف آپ کی ڈیٹ سروسنگ پوری کرتا ہے اور ڈیفنس کا ایک حصہ پورا کرتا ہے۔ جو ہمارا اسٹرکچر ہے نا این ایف سی ایوارڈ کا، وہ اس طرح ہے، میں آپ کو اس طرح ایک یونٹ دیں۔ ہم 4000 ارب روپے لیتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے اس سال ٹیکس لیا، لیکن ہم 2400 ارب روپے صوبوں کو دے دیتے ہیں، تو 1600 ارب روپے ہمارے پاس رہتے ہیں، اس میں سے 1500 ارب روپے تو سود ہے۔ تو ٹوٹل آپ نے مجھے 100 ارب روپے دیے، بولا پوری حکومت چلاؤ، پوری فوج چلاؤ، پینشن دو، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ جب تک آپ این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ نہیں کریں گے، یہ نمبرز میچ نہیں کریں گے۔ کوئی 18th امینڈمنٹ سے اختلاف نہیں کر، لیکن 18th امینڈمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی میں ڈال دی ہیں جن کو ریویو کرنا پڑے گا۔ جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے ہیں صوبوں کے پاس۔ جو سب سے بڑی بات یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے، جب فیڈرل گورنمنٹ اپنے سارے صوبوں کو پیسے دے دیتی ہے، ڈیفنس دے دیتی ہے، قرضے کی قسطیں، تو فیڈرل گورنمنٹ 700 ارب روپے کے خسارے میں چلی جاتی ہے، باقی سارا بجٹ قرضے لے کے کرتی ہے۔ یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ ملک صاحب۔ یہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ ہم کس سچویشن کے اندر آ گئے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر ہر طرف سے جارحیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں بھارت کا ذکر کر رہا ہوں بالخصوص۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دفاعی اخراجات جو ہیں وہ بڑھانے پڑیں گے، ملک کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اپنے ملک کے دفاعی اخراجات کو دیکھیں تو وہ ایک تسلسل سے بڑھ رہے تھے، مگر پچھلے دونوں بجٹس کے اندر جو پی ٹی آئی نے پیش کیے ہیں اس کے اندر دفاعی اخراجات جو ہیں وہ نہیں بڑھے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ ڈالر کی بنیاد کے اوپر دیکھیں تو آپ نے ملک کے دفاع کو کمزور کیا ہے، کیونکہ آپ نے دفاعی اخراجات جو ہیں ان کے اندر ڈالر کی بنیاد پہ 20-30% کمی کر دی ہے، آپ نے ڈیویلیویشن کی وجہ سے۔ ملک صاحب ویسے میں معافی چاہتا ہوں مائنڈ نہ کرنا، پر اگر یہاں دفاع کے پیسے بڑھائے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھو جی فوجی سارے پیسے لے گئے، غریب کے اس میں کچھ نہیں آیا، یہ دونوں آرگومنٹس ہیں۔ یہ تو بلکہ پریز کیا جا رہا تھا، فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ہوا انہوں نے فریز کیا کیونکہ پیسے نہیں ہیں۔ دس از دا بیسک آرگیومنٹ از کہ وی ڈونٹ ہیو منی ٹو اسپینڈ، اس لیے ڈیفنس بڑھایا نہیں گیا۔ آپ یہ بتائیں، یہ جو مفتاح صاحب کا آرگومنٹ تھا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میری بات ہی آپ کاٹ کے مجھے اپنی آرگومنٹ ہی مکمل نہیں کرنے دیں اور آدھے راستے میں کاٹ دیں اور کہیں کہ میں تو کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ میری بھی تو بات سنیں، آپ نے مجھے مہمان بلایا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایوارڈ جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے، تو آپ کو پوچھنا یہ پڑے گا کہ جو پیسے آپ صوبوں کو دیتے ہیں وہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ وہ خرچ ہوتے ہیں تعلیم میں، صحت میں اور لا انفورسمنٹ میں۔ اب یہ جو ہماری اقتصادی پالیسی ہے اس نے ہمیں اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت کو ٹریڈ آف کرنا پڑ رہا ہے اپنے ملک کے دفاع سے۔ جب تک تو ہم 5.6 5.8% کے اوپر گرو کر رہے تھے، 6% پہ گرو کر رہے تھے، اگر آج ہم 8% یا 8.5% پہ گرو کر رہے ہوتے تو وہ جو 100 روپے ہیں جس کی تقسیم کے اوپر اب ہم جھگڑ رہے ہیں وہ اب تک 300 یا 500 روپے ہو گئے ہوتے۔ اور اگر وفاق کے پاس 200 روپے یا 250 روپے ہوتے تو ہم اپنے دفاع بھی مضبوط کر سکتے اور 300-400 روپے کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم اور صحت بھی دے سکتے۔ سر لیکن اگر اجازت دیں ہم پھر مائنڈ کریں گے، لیکن میں سوال پوچھنا، جس وقت مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنا آرگومنٹ دیا کہ این ایف سی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا، یہ 2018 کی الیکشن ٹرانسمیشن ہے، آپ اپنے 5 سال پورے کر چکے ہیں،
اس 5 سال میں آپ جو بھی جی ڈی پی گروتھ آپ لائے تھے وہ لا چکے ہیں, اور آپ کو ایم شور ان کو پتا ہوگا کہ میں حکومت میں آؤں گا تو میں اس کو 8% پہ لے جاؤں گا بلکہ 16% پہ لے جاؤں گا, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. کیا اس وقت وہ غلط کہہ رہے تھے؟ کیا شاہد خاقان عباسی غلط کہہ رہے تھے؟ دیکھیے میں تو آپ کو بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ان کے پاس فارمولا ہے تو اس کو لائیں تاکہ اس پہ بات کی جائے, لیکن جو بڑا آرگومنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, ہم نے تو ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملک کی معیشت کو 6% سے منفی 0.4% پہ آپ لے گئے. کرونا سے پہلے آپ نے سارا الزام کرونا پہ ڈال دیا. کرونا سے پہلے بھی آپ 1.9% پہ یعنی 3 گنا آپ نے ترقی کی شرح کم کر دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جھگڑا جس کو ہمارے سے اگر آپ پوچھیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ ترقی کی شرح بڑھتی چلی جائے گی, یہ پائے بڑھتی چلی جائے گی, بے شک اس پہ بیٹھ کے تمام پارلیمان ڈسکشن کرے کہ ایلوکیشن کیسے ہونی چاہیے, لیکن اس کا جواب گروتھ کے اندر ہے اور پائے کے بڑھنے. سر لیکن میرا یہ تو سوال ہے آپ سے کہ اگر گروتھ ہونی تھی تو مفتاح کو تو پتا ہونا چاہیے تھا 2018 میں گروتھ ہونی ہے. کوئی بات نہیں ہے, مفتاح صاحب آ جائیں گے, مفتاح صاحب سے بھی بات کر لیں گے. مطلب سر یہ تو وہی ٹپیکل پاکستانی پالیٹکس لگ رہی ہے نا کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو اس وقت آرگومنٹ کچھ اور ہے, آپ اپوزیشن میں تو آرگومنٹ بدل جاتا ہے. نہیں, میرا آرگومنٹ تو میں آپ نے مجھے بلایا تو میرا آرگومنٹ تو سر نہیں, آپ پارٹی کی بات کریں گے نا سر. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ مصدق ملک صاحب کا آرگومنٹ تھوڑی ہے. ایگزیکٹلی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہوئی کہ 2018 آپ کی حکومت ختم ہو گئی, الیکشن ہو گئے, اس وقت آپ کا آرگومنٹ کچھ اور تھا, سڈنلی الیکشن میں آپ ہار گئے اور آرگومنٹ چینج ہو گیا. آپ آدھے آرگومنٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آج بھی آپ مفتاح کو یا شاہد خاقان عباسی کو ابھی بھی بی پر پہ لے لیں تو آپ کو وہ وہی بات بتائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے آدھی بات جو کی ہے اس پہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بل ان کے پاس ہے, کوئی اسپیسیفک فارمولا ہے تو لائیں تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. یہ نہ کریں کہ ٹی وی پہ آ کے بولیں یہ کالا قانون ہے, یہ نیلا قانون ہے, کیونکہ اس سے تضحیق ہوتی ہے وہ محنت جو کی گئی تھی 18ویں ترمیم کے اوپر اور ایوارڈ کی جو ڈسٹریبیوشن کے اوپر. اگر کوئی موجودہ حالات میں آپ کو دوبارہ سے کسی تقسیم کے اوپر بات کرنی ہے تو سامنے لائیں تاکہ ہم اس میرٹ کو آپس میں ڈسکس کریں کہ ہم نے صحت کو, بچوں کی اور تعلیم کو اور ملک کی دفاع کو کیسے آپس میں ٹریڈ کرنا ہے. لیکن اس ٹریڈ آف کو جو ہیڈز پہ لے کر آئی ہے وہ ہماری ترقی کی شرح ہے. یعنی اگر ہم گرو کر رہے ہوں گے تو یہ آج آپ شاید پروگرام بھی نہ کریں. سر ایک اور بات بتائیے گا, میں بریک لے لوں, یہ بحث لمبی ہے. نفیسہ شاہ صاحب آپ بھی. اور سر ایک آرگومنٹ یہ تھا ہمیشہ سے جب این ایف سی ایوارڈ کیا گیا اور پیسے دیے گئے کہ صوبے بھی کنٹریبیوٹ کریں گے ٹورڈز the larger GDP of the country. صوبوں کو بھی ٹیکس کلیکشن کرنی پڑے گی. اس وقت if I'm not mistaken under 1% ہے جو صوبوں کی طرف سے آتا ہے وفاق کے پاس as tax collection. میرا یہ خیال ہے یہ آپ کا آرگیومنٹ بڑا اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو ڈیفینیٹلی اپنی ایفیکٹونیس جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی. اس وقت ہمارے بریک کے بعد اگر اس پہ بات کر لیں ملک صاحب, اس کے بریک کے بعد اس کے اوپر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, نفیسہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی بالکل. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. تو اس وقت آپ این ایف سی انیشلی کیا گیا تھا اور جب بھی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو صوبوں سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ 4 سے 7% کے درمیان جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کریں گے. ان کی ٹیکس کلیکشن ہوگی جو مرکز کے پول میں جائے گی, صوبوں کو پیسہ ڈیوائیڈ ہوگا, ظاہر ہے, لیکن صوبے اپنا پیسہ بھی بنائیں گے. یہاں پر صوبوں کی کلیکشن میں اضافہ نہیں ہو رہا, وفاق کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہے آپ اپنا ٹیکس بڑھائیں. کہاں تک یہ سسٹینیبل ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ساتھ میں ملک صاحب آپ کے لیے خصوصی طور پہ بریک کے بعد آ کے ایک چھوٹا سا میں کرونا کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان اور امریکہ نے اب لاک